میرے سننے اور دیکھنے والے عزیزوں دوستوں، آج میں بات کرنے والا ہوں یہودیوں کے بارے میں کہ ایک یہودی کا غیر یہودی کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی دھارمک پستکوں میں، مذہبی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، تاکہ وہ لوگ جو صرف مسلم دشمنی کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا بھگوان مانے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں اور ان کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کے بارے میں ان کی دھارمک پستکوں میں کیا کچھ لکھا ہے اور انہیں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔ میں کچھ ان کی کتابوں سے چن کر جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ باتیں کسی اور کی حوالے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب، سب سے بابرکت کتاب، سب سے بڑی اور اہمیت کی کتاب جس کا نام تلمود ہے، اس سے میں کچھ آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، یہودی خاخاموں نے برسوں توریت پر مختلف خود ساختہ شرحیں اور تفسیریں لکھی ہیں۔ ان تمام شرحوں اور تفسیروں کو خاخام یوخاس نے 1500 عیسوی میں جمع بندی کر کے اس میں کچھ دوسری کتابوں کا جو 230 عیسوی اور 500 عیسوی میں لکھی گئی تھی اضافہ کر دیا۔ اس مجموعہ کا تلمود یعنی تعلیم دیانت و آداب یہود کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ کتاب یہودیوں کے نزدیک بہت تقدس کی حامل ہے اور توریت و عہد عتیق کے مساوی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ توریت سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جیسا کہ گرافٹ نے کہا، جان لو کہ خاخام کے اقوال پیغمبروں سے زیادہ بیش قیمت ہیں۔ یہودیوں کی خود پرستی اور انسانیت مخالف یہودی عقائد سے آشنائی کے لیے اس کتاب کے چند جملے نقل کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، لکھا ہے کہ دن 12 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ شروع کے 3 گھنٹوں میں خدا شریعت کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے بعد 3 گھنٹے احکام صادر کرنے میں صرف کر دیتا ہے، پھر 3 گھنٹے دنیا کو روزی دیتا ہے، اور آخری 3 گھنٹے سمندری حوت جو مچھلیوں کی بادشاہ ہے کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتا ہے۔ جب خدا نے ہیکل کو برباد کرنے کا حکم دیا تو غلطی پر تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رو پڑا اور کہنے لگا، مجھ پر وائے ہو کہ میں نے اپنے گھر کو برباد کرنے کا حکم دیا اور ہیکل کو جلوا دیا اور اپنے فرزندوں کو تباہ کر دیا۔ خدا یہود کو اس حالت میں مبتلا کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پشیمان ہوا اور ہر روز اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اور گریہ زاری کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے سمندر میں گر جاتے ہیں اور اتنی زوردار آواز ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کی گریہ کی آواز سنتی ہے۔ سمندر کا پانی متلاطم ہو جاتا ہے اور زمین لرز اٹھتی ہے۔ خداوند عالم بھی احمقانہ افعال، غیظ و غضب اور جھوٹ سے امان میں نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ بعض شیطان آدم کی اولاد ہیں۔ آدم کی ایک زوجہ لیلث شیطان تھی جو 130 سال تک آدم کی شریک حیات رہی۔ اس کی نسل سے شیطان پیدا ہوئے۔
حوا سے 130 سال کی مدت میں شیطان کے علاوہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ بھی شیطان کی زوجہ تھی۔ انسان شیطان کو قتل کر سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ عید کے موقع پر آمادہ کی گئی روٹی کے خمیر سے اچھی طرح استفادہ کرے۔ عید کی روٹی کا خمیر غیر یہودی کے خون سے آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہودیوں کی روحیں غیروں کی روحوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ یہودیوں کی روح خداوند عالم کا جز ہے، اسی طرح جس طرح بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ یہودیوں کی روحیں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے کہ غیروں کی روحیں شیطانی اور حیوانات کی ارواح کی مانند ہیں۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ابھی جو آگے جتنی چیزیں آئیں گی، جتنی باتیں آئیں گی، ان میں سے اکثر باتیں آپ کو برہمنوں سے ملتی جلتی ملیں گی۔ وہ بات ہم آپ کو اشارہ میں بتلا دیں گے کہ یہ باتیں ہندو دھرم کے اندر، مطلب برہمن دھرم کے اندر بھی ملتی ہے۔ اس طرح کی باتیں مکمل طور پر نہیں تو قریب قریب تو ساری باتیں، جتنی باتیں آئی ہیں اور آئیں گی، وہ ساری باتیں برہمن دھرم گرنتھوں میں اور برہمن عقیدوں کے اندر بھی ملتی ہیں۔ دیکھیں، لکھا ہے کہ غیر یہودی کا نطفہ بقیہ حیوانات کے نطفہ کی طرح ہے۔ یہ بات بھی اگر آپ دیکھیں تو برہمنوں کے یہاں مل سکتی ہے۔ آگے ہے کہ بہشت یہودیوں سے مخصوص ہے اور یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن عیسائیوں اور مسلمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گریہ و زاری کے علاوہ ان لوگوں کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زمین بہت زیادہ تاریک اور بدبودار مٹی کی ہے۔ ایک بات اور خیال میں آپ کے رہے کہ کوئی بھی دوسرا انسان یہودی نہیں بن سکتا ہے، اور یہودی عقیدے کے مطابق کسی کو جنت میں جانا ہے تو وہ یہودی بن کر کے ہی جائے گا، اور کوئی دوسرا یہودی بن نہیں سکتا، اس لیے کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہی بات برہمنوں کے اندر بھی ہے کہ کوئی انسان ہندو نہیں بن سکتا، برہمن نہیں بن سکتا، اور موکش پانے کے لیے یا سورگ پانے کے لیے برہمن کا ہونا لازمی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں آپ کو ایک جیسی، یہ بھی باتیں ہیں اور آگے جو باتیں آئیں گی وہ بھی آپ کو ایک جیسی ملتی چلی جائیں گی۔ کوئی پیغمبر مسیح کے نام سے مبعوث نہیں ہوا ہے، اور جب تک اشرار غیر یہودی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، یعنی یہودی کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلم ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، اس وقت تک مسیح ظہور نہیں کرے گا۔ جب وہ آئے گا تو زمین سے روٹی کا خمیر اور ریشمی لباس اگیں گے۔ یہ وہ موقع ہوگا جب یہودیوں کا تسلط اور بادشاہی ان کو واپس ملے گی، اور تمام اقوام و ملل مسیح کی خدمت کریں گی۔ اس وقت ہر یہودی کے پاس 2800 غلام ہوں گے۔ یہودیوں پر لازم ہے کہ دوسروں کی زمینوں کو خریدے تاکہ کوئی اور کسی چیز کا مالک نہ ہو، اور اقتصادی طور پر یہودی تمام غیروں پر مسلط ہو سکیں، اور اگر یہودی پر غلبہ حاصل کر لے، اور اگر غیر یہودی پر، یہودی کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، غلبہ حاصل کر لے تو یہودیوں کو چاہیے کہ اپنے آپ پر گریہ کرے اور کہیں ہم پر ملامت ہو۔ یہ کیا عار و ننگ ہے کہ ہم دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہودی اپنی عالمی حکومت اور بین الاقوامی غلبے کو حاصل کر لیں، ضروری ہے عالمی جنگ برپا ہو جائے اور 2/3 انسان نابود ہو جائے۔ 7 سال کی مدت میں یہودی جنگی اسلحوں کو جلا ڈالیں گے، اور بنی اسرائیل کے دشمنوں کے دانت 22 بالشت، جو عام طور پر دانتوں کی مقدار سے 1320 گنا زیادہ ہے، ان کے منہ سے باہر نکل آئیں گے۔ جس وقت حقیقی مسیح دنیا میں قدم رکھے گا،
یہودیوں کی دولت اپنی ہو جائے گی۔ اس کے صندوق کی چابیاں 300 گدھوں سے کم پر نہیں ڈھوئی جا سکیں گی۔ عیسائیوں کو قتل کرنا ہمارے مذہبی واجبات میں سے ہے۔ عیسائیوں کو قتل کرنا ہمارے مذہبی واجبات میں سے ہے، اور اگر یہودی ان کے ساتھ کوئی پیمان باندھے، کوئی عہد باندھے، تو اس کو وفا کرنا، پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نصرانی مذہب کے رؤسا پر جو یہودیوں کے دشمن ہے، ہر روز 3 مرتبہ لعنت کرنا ضروری ہے۔ یسوع ناصری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا اور نصرانی عیسائی اس کے دھوکے میں آ گئے تھے، اپنی ماں مریم کے ساتھ جس نے باندار نامی مرد سے زنا کے ذریعہ اس کو پیدا کیا تھا، جہنم میں جلایا جائے گا، العیاذ باللہ۔ نصرانیوں کے کلیسا جس میں آدمیوں کے روپ میں کتے بھونکتے ہیں، کوڑے کھانے کے جیسے ہیں۔ اسرائیلی خدا کے نزدیک ملائکہ سے زیادہ محبوب اور معتبر ہے۔ اگر غیر یہودی کو مارے تو ایسے ہے جیسے اس نے عزت الہیہ کے ساتھ جسارت کی ہو، اور ایسے شخص کی سزا موت کے علاوہ کچھ بھی اور نہیں ہو سکتی، لہذا اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین سے برکتیں اٹھا لی جاتی، سورج نہ نکلتا اور نہ آسمان سے پانی برستا۔ جس طرح انسان حیوانوں پر فضیلت رکھتا ہے، یہودی دوسری اقوام پر فضیلت رکھتا ہے۔ غیر یہودی کا نطفہ گھوڑے کے نطفے کی طرح ہے۔ اجنبی غیر یہودی کتوں کی طرح ہے، ان کے لیے کوئی عید نہیں ہے، اس لیے کہ عید کتوں اور اجنبیوں کے لیے خلق نہیں ہوئی ہے۔ کتا غیر یہودیوں سے زیادہ بافضیلت ہے، اس لیے کہ عید کے موقعوں پر کتے کو روٹی اور گوشت دیا جانا چاہیے، لیکن اجنبیوں کو روٹی دینا حرام ہے۔ اجنبیوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ کیا گدھوں کے خاندان اور نسل میں کسی طرح کے قرابت اور رشتہ داری کا وجود ہے؟ اجنبی غیر یہودی خدا کے دشمن ہے، اور سور کی طرح ان کو قتل کر ڈالنا مباح ہے۔ اجنبی یہودیوں کی خدمت کرنے کے لیے انسان کی صورت میں خلق ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کافر ہے، اس لیے کہ دین سے مرتد اور بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہر عیسائی جو یہودی مذہب نہ اختیار کرے، دشمن خدا، بت پرست اور عدالت سے خارج ہے، اور ہر انسان جو غیر یہودی کے ساتھ ذرا سی بھی مہربانی کرے، عادل نہیں ہے۔ غیر یہودیوں کو دھوکہ دینا اور ان کے ساتھ فریب دہی کرنا منع نہیں ہے۔ کفار غیر یہودیوں کو سلام کرنا برا نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ در پردہ اس کا مذاق اڑائے۔ چونکہ یہودی عزت الہیہ کے ساتھ مساوات رکھتے ہیں، لہذا دنیا اور ما فیہا ان کی ملکیت ہے، اور ان کو حق ہے کہ وہ جس چیز پر چاہیں تصرف کریں۔ یہ ساری باتیں آپ کو برہمن دھرم گرنتھوں میں برہمنوں کے لیے بھی مل جائیں گی۔ یہودی کے اموال کی چوری حرام ہے، لیکن غیر یہودی کی کوئی بھی چیز چرائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کا مال سمندر کی ریت کی طرح ہے، جو پہلے اس پر ہاتھ رکھ دے وہی اس کا مالک ہے۔ یہودی شوہردار عورتوں کی طرح ہیں۔ جس طرح عورت گھر میں آرام کرتی ہے اور گھر کے باہر کے امور میں شوہر کے ساتھ شریک ہوئے بغیر اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے، اسی طرح یہودی بھی آرام کرتا ہے۔ دوسروں کو چاہیے کہ اس کو روزی فراہم کرے، جیسا کہ شودر اور ویش برہمنوں کے لیے کرتا ہے۔ اگر یہودی اور اجنبی شکایت کریں تو یہودی کے حق میں فیصلہ کیا جانا چاہیے، چاہے وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے لیے جائز ہے کہ کسٹم کے عہدیداروں کو دھوکہ دو اور ان کے سامنے جھوٹی قسم کھاؤ۔ خاخام سموئیل سے سبق لو کہ سموئیل نے ایک اجنبی سے ایک سونے کا پیالہ 4 درہم میں خریدا، مگر بیچنے والا اس کے سونا ہونے کے بارے میں نہیں جانتا تھا،
اس کے باوجود اس نے اس کا 1 درہم بھی چرا لیا۔ سود کے ذریعہ دوسروں کا مال ہڑپ جانا کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند غیر یہودیوں سے سود خوری کا تم کو حکم دیتا ہے۔ جو یہودی نہ ہو اس کو قرض نہ دو سوائے اس کے کہ اس سے سود لو۔ اس صورت کے علاوہ غیر یہودیوں کو قرض دینا جائز نہیں ہے، اور ہم کو حکم دیا گیا کہ غیر یہودیوں کو نقصان پہنچائیں۔ دوسروں کی زندگی و حیات تک یہودیوں کی ملکیت ہے۔ ان کی اموال کسی شمار و قطار میں نہیں ہے۔ جب بھی کسی غیر یہودی کو پیسے کی ضرورت ہو تو اس سے اتنا زیادہ سود لینا چاہیے کہ وہ اپنی تمام دولت کھو بیٹھے۔ غیر یہودی کتنا بھی نیک اور اچھے کردار کا مالک ہو، اس کو مار ڈالنا چاہیے۔ غیر یہودی کو نجات دینا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کنویں میں گر جائے تو فوراً اس کنویں کو پتھر سے بھر دو۔ اگر کسی اجنبی غیر یہودی کو مار ڈالے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے راہ خدا میں قربانی کی ہو، اور اگر ایک یہودی غیر یہودی کی مدد کرے تو اس نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جو ناقابل عفو و بخشش ہے۔ اگر غیر یہودی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اسے نجات نہ دو، اس لیے کہ وہ 7 قومیں جو سرزمین کنعان میں تھی اور یہودی ان کو مار ڈالنے پر مامور ہوئے تھے، سب کے سب قتل نہیں کیے جا سکے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ ڈوبنے والا شخص انہی میں سے ایک ہو۔ جہاں تک تمہارے امکان میں ہو غیر یہودیوں کو قتل کرو، یہودی کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو قتل کرو، اور اگر تم نے کسی غیر یہودی کو قتل کرنے پر قدرت حاصل کرنے کے بعد اس کو قتل نہ کیا تو گناہ انجام دیا ہے۔ عیسائی کو ہلاک کرنا ثواب ہے، عیسائی کو جان سے مارنا ثواب کی چیز ہے، اور اگر کوئی اس کے قتل پر قادر نہ ہو تو کم از کم اسے اس کی ہلاکت کے اسباب ضرور فراہم کرنا چاہیے۔ آگے جو لوگ مرتد ہوں یعنی جو یہودی آئین کے خلاف ورزی کرے اجنبی ہیں اور ان کو پھانسی دینا لازم ہے، سوائے اس کے کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے مرتد ہوئے ہوں۔ غیر یہودیوں کی ناموس پر تصرف اور ان کی آبرو ریزی میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ کفار حیوانوں کے مانند ہے اور حیوانات کے درمیان کوئی شادی بیاہ کا رواج نہیں ہوتا۔ یہودیوں کو حق ہے کہ غیر مومن غیر یہودی عورتوں کو بالجبر حاصل کرے، اور غیر یہودی کے ساتھ زنا اور لواطت کی کوئی سزا نہیں ہے۔ یہودی کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ اپنے مال و شہوات کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ قسم کھانا جائز، خصوصاً غیر یہودی کے ساتھ معاملے کی صورت میں۔ قسم کھانے کا اصول جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے بیان کیا ہے، لیکن یہ اصول کفار غیر یہودیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے۔ جھوٹی گواہی بھی دینا جائز ہے، باوجود کہ جانتا ہو کہ حق یہودی کے ساتھ ہے، مگر جھوٹی گواہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ لازم ہے کہ اگر 20 جھوٹی قسمیں بھی کھانا پڑے تو بھی اپنے یہودی بھائی کو خطرہ میں نہ ڈالو۔ یہودیوں پر لازم ہے کہ ہر روز 3 مرتبہ عیسائیوں پر لعنت کرے اور ان کی نابودی کے لیے خدا سے دعا کرے۔ ہم پر لازم ہے کہ نصارہ کے ساتھ حیوانات جیسا سلوک روا رکھیں۔ نصرانیوں کے کلیسا گمراہیوں کا مسکن ہے اور ان کو ڈھانا واجب و لازم ہے۔ ہم خدا کی منتخب کردہ قوم ہیں، لہذا ہمارے لیے انسانوں کی شکل میں حیوانات خلق ہوئے ہیں۔ اس لیے خدا جانتا ہے کہ ہم کو 2 طرح کے حیوانوں کی ضرورت ہے، ایک بے زبان اور بے شعور حیوانات مثلا چوپائے، اور دوسرے باشعور اور زبان رکھنے والے حیوانات مثلا عیسائی، مسلمان اور بودھ مذہب کے پیروکار۔ ان تمام حیوانات پر سواری کرنے کے لیے خداوند عالم نے ہم کو تمام دنیا میں متفرق کر دیا ہے، تاکہ اپنی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیوں کو غیر یہودی بادشاہوں اور سلاطین کو دے کر دنیا پر حکومت کر سکیں۔
ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت ایک ایسا خطرناک گروہ ہے جو عوام کو دھوکہ دے کر دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، جس نے آج خود کو ایک مذہب کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ یہودیوں کی ایک وحشتناک کتاب ہے جو حقیقتاً چند جلدوں سے زیادہ پر مشتمل نہیں تھی، مگر بعد میں اس میں 12 جلدوں کا مزید اضافہ کیا گیا اور آج یہ کتاب 36 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تلمود یہودیوں کی شرارتوں کا خزانہ ہے۔ یہ جتنی باتیں کہی گئی ہے یہ ایک عربی کی کتاب خطر الیہود العالمیہ سے لیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہٹلر نے کئی لاکھ یہودیوں کا قتل کیا، تو یقیناً یہودیوں کے سامنے، ہٹلر کے سامنے بھی اس جیسی باتیں آئی ہوں گی، یا یہودی ہٹلر کے ساتھ بھی اس طرح کی سازش رچ رہا ہوگا، کر رہا ہوگا، جس کا پتہ ہٹلر کو چلا، اور پھر ہٹلر نے یہودیوں کو دنیا سے ختم کرنے کا ارادہ کیا اور قریب تھا کہ ختم کرتا، لیکن بچ گیا اور مسلمانوں نے رحم کر کے یہودیوں کو پناہ دیا، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ یہودی پناہ دینے والوں کے ساتھ، اپنے مہربان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہودیوں کی نس نس کے اندر دوسروں کے خلاف، غیر یہودی کے خلاف نفرت بھرا پڑا ہے، اور یہی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو برہمنوں کے لیے بھی نظر آئیں گے۔ ان کے لیے بھی دوسرے انسانوں کے لیے صرف نفرت ہی ہے۔ برہمن بھی دنیا کے اندر خون خرابہ یہی سب چیزیں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک زمانہ تھا، آج کے دور میں کہتے ہیں کہ مغل بڑا ظالم تھا، لیکن اپنی دھارمک پستک بھوشیہ پران کے اندر مغل کی تعریف میں اتنا کہہ دیا کہ اکبر ہو یا پھر اس کا بیٹا ہو، یہ سب سورگ میں چلے گئے ہیں، یہ سب اچھے تھے، یہ سب برہمن تھے۔ اسی طرح سے انگریز کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ انگریز بڑا ظالم تھا، لیکن اسی بھوشیہ پران کے اندر انگریز کی بھی تعریف ہے۔ اسی طرح سے جب ہٹلر یہودیوں کو مار رہا تھا، یہ ساری باتیں ریکارڈ کے اندر ہے، تو یہ برہمن سارے کے سارے ہٹلر کے ساتھ تھے، جو ان کے نیتا ہے برہمنوں کے، RSS کے، وہ یہودیوں کے ساتھ تھے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ یہودی مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے تو یہ یہودی کے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کو پسند کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی کسی پر ظلم کرے تو یہ اسی کے ساتھ ہوں گے، ظالم کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر، برہمن دھرم کے اندر، جو برہمن دھرم کی بنیاد ہے وہ ظلم پر ہے۔ آپ ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں تو ظلم کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ان کی نسل کے اندر بھی اور ان کے خون کے ہر قطرہ کے اندر دوسروں کے خلاف نفرت اور ظلم بھرا پڑا ہے، تو یہ ظالم ہی کا ساتھ دیں گے۔ اس سے کسی اور چیز کی امید رکھنا بھی بے فائدہ ہے، بے سود ہے۔ تو خیر، بات ختم کرتے ہیں۔